السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے پیش ہے طارق اسماعیل ساگر کا شورائے آفاق ناول اے راہ حق کے شہیدو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ایک اچھا سا کومنٹ کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔ کامران پوسٹ سے اس محاذ پر پاکستان کی پوزیشن تب محفوظ ہوتی جب وہ سامنے والی 150 فٹ چوٹی پر اپنا جھنڈا گاڑتے، کیونکہ چوٹی کے دوسری جانب بھارتیوں کے اجتماع میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ محفوظ راستہ اور رسائی ہونے کی وجہ سے وہ یہاں جدید ترین اسلحہ اور ضروریات زندگی آسانی سے پہنچا رہے تھے۔ شاید اس مرتبہ وہ بہترین تیاری کے ساتھ کامران پوسٹ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ دشمن کے اندھیرے کو بھانپتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسے ایک اور زبردست سرپرائز دیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو چوٹی پر قبضہ کر کے دوسری طرف موجود دشمن کے سر پر عذاب مسلط کر دیا جائے۔ ایسا سوچا تو جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہاڑ کی ترچھی نوکدار اور منجمد برف کی سطح پر چل کر چوٹی تک پہنچنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میجر عبد الرحمان بلال نے اس انتہائی مشکل مہم پر خود جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دشمن پر آخری اور کاری ضرب لگانا چاہتے تھے۔ 30 اپریل کو جب موسم انتہائی خراب ہو رہا تھا اور بھارتی فوج اپنے مورچوں میں دبک کر موسم کی تباہ کاریوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس انتہائی خراب موسم میں انتہائی نامساعد حالات میں پھر عبد الرحمان بلال، کیپٹن ظفر، کیپٹن کامران اور کیپٹن رفاقت اور 7 جوانوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ برفانی طوفان اور بادلوں کی وجہ سے ہونے والے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہر قدم پر موت مختلف روپ دھارے موجود تھی۔ ان حالات میں میجر بلال کی کمان میں جانبازوں کا یہ قافلہ برفیلے اور منجمد پہاڑ کی سمودی بلندی کو چاٹ رہا تھا۔ ایک ایک قدم پر انہیں اپنی اپنی تمام تر توانائیاں مجتمع کر کے اگلا قدم اٹھانا ہوتا تھا۔ شاید قدرت کو ان کی استقامت بھا گئی۔ نامہربان موسم کے باوجود ان کا مشن کامیاب رہا۔ بھارتیوں کو ان کی آمد کا علم تب ہوا جب ان کے مورچوں سے بمشکل 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے پوزیشن لے لی۔ اس اچانک اور انتہائی کامیاب ریڈ نے دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتے، میجر بلال، نائک اسلم اور سپاہی سید جان نے دشمن پر موت کا دہانہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی اشرف کے راکٹ لانچر نے بھارتیوں کو برفیلے جہنم میں دھکیل دیا۔ انتہائی کارگر فائر نے ان کی پوسٹ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ غیرت ایمانی سے للکارتا ہوا سپاہی اشرف نے اپنے راکٹ فائر کرنے کے بعد دشمن کی پوسٹ پر یلغار کی۔ وہ دشمن کی پوزیشن پر آخری حملہ کر رہا تھا جب سامنے کی سمت سے مشین گن کا پورا برسٹ اس کے سینے پر شہادتوں کے درجنوں قول بکھیر گیا۔ دشمن پوسٹ سے صرف 15 گز کے فاصلے پر اس نے جام شہادت نوش جان کیا۔ شہید کا جسم مبارک پتھریلی برف پر پھسلتا ہوا گہری کھائی کی نظر ہو گیا۔ قدرت نے اسے اپنی آغوش میں سما لیا تھا۔ یہاں سے بھارتی پوسٹ تک برف کی چمکیلی سطح پر اس کے خون کی لکیر جم گئی تھی۔ یہ خون نشان منزل تھا۔ اس راستے پر اس کے ساتھیوں نے سفر آغاز کیا اور تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کے مورچے پر لپکے۔ مورچے میں دشمن کا ایک آفیسر اپنے 4 جوانوں سمیت چند منٹ بعد ہی واصل جہنم ہو گیا۔ فتح آ گئی۔ فاتحوں نے کاری ضرب لگائی تھی۔ دشمن کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے درجنوں جوان برف اور اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ ان کا کوئی زخمی وائرلیس آپریٹر اپنے کمانڈنگ آفیسر کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، سر پاکستانیوں نے تمام مورچے تباہ کر دیے ہیں، کیجویلٹی بہت زیادہ ہے، ہم سب زخمی ہیں، کوئی چارہ باقی نہیں رہا، ہم پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اپنے راستے کاٹ لو، خیموں کو آگ لگا دو، پوسٹ چھوڑ دو۔ دوسری طرف سے شکست خوردہ آواز سنائی دی اور گہرائیوں کی طرف بھارتی واپس بھاگنے لگے۔ 30 نومبر 1995 کی ایک شام کیپٹن اخلاقی فاروقی کی پوسٹنگ حال ہی میں NLI کی ایک بٹالین میں ہوئی تھی اور وہ اس وقت بٹالین کے ریڈ جوائنٹ آفس میں بیٹھے تھے۔ کیپٹن فاروقی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کریکی مشن سے واپس لوٹے تھے۔ ان کے ہمراہ اس مشن پر جانے والے جوان بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن کیپٹن فاروقی ہمیشہ کی طرح تازہ دم تھے اور کچھ دیر کے لیے یہاں ریڈ جوائنٹ آفس میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ جب ریڈ جوائنٹ نے وہاں موجود کیپٹن کیانی سے کہا کہ وہ کچھ جوانوں کو لے کر عارف پوسٹ کی ریکی کے لیے جائیں۔ کیپٹن کیانی بھی ابھی واپس لوٹے تھے اور وہ بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن 40 FF یونٹ سے حال ہی میں یہاں پوسٹ ہونے والے کیپٹن اخلاقی فاروقی ہمیشہ کی طرح تازہ دم تھے
انہوں نے دوران سروس اورینٹیرنگ، اسالٹ اور کمانڈو پلاٹون کے مشن جیسے جواں ہمتوں والے کورس بڑی کامیابی سے پاس کیے تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں یونٹ کے لیے باعث فخر تھیں۔ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، ایثار ان کی رگ رگ میں سمایا تھا اور کچھ کر گزرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ جوانوں کو تیار کروانے کے بعد انہیں ساتھ لے کر راہ شہادت پر گامزن ہوئے۔ کیپٹن فاروقی کو دیکھ کر کوئی جوان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ان کا کمانڈر ایک خطرناک اور انتہائی مشکل مہم سے واپس لوٹا ہے۔ بڑے اعتماد سے وہ سوئے منزل رواں دواں تھے۔ عارف پوسٹ 20,000 فٹ کی بلندی پر قائم کی گئی تھی اور یہاں تک جانے کے لیے راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ پوسٹ تک جانے والے تمام راستے دشمن کی توپوں کی زد میں تھے اور ایک قدرے محفوظ راستہ جو تیار کیا گیا تھا وہ بظاہر ناقابل عبور دکھائی دے رہا تھا۔ اس راستے پر ریلنگ کے 110 مضبوط رسوں کو جوڑ کر عارف ٹاپ تک پہنچا جاتا تھا۔ کیپٹن فاروقی نے آپریشن ایریا کی ریکی کرنا تھی۔ اپنے جوانوں کو لیڈ کرتے وہ دشمن کے عین درمیان سے کامیابی سے نکال کر لے گئے اور اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد اپنے جوانوں کو کامیابی سے واپس بھی لے آئے۔ واپسی کا سفر ہی ان کی شہادت کا سفر تھا۔ برف کی چادر میں لپٹے گلیشیئر کی عمودی سطح سے 100 سے زیادہ رسوں کی مدد سے اب انہیں نیچے اترنا تھا اور برف باری کا طوفان جاری تھا۔ پلاٹون کمانڈر ہونے کے ناطے انہیں پہلے کسی جوان کو ان رسوں سے آگے بڑھانا تھا، کیونکہ رسوں پر تازہ برف جمی تھی اور ہر لمحے اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ برف سے ہاتھ پھسل کر نیچے گرنے پر فوراً موت آ لے گی۔ کیپٹن فاروقی قائدانہ صلاحیتیں لے کر دنیا میں آئے تھے۔ قائد ہونے کی وجہ سے ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی جوان کی جان کو خطرے میں ڈالیں، جبکہ رسوں پر سب سے پہلے گزرنے والے نے ہی برف صاف کرنی تھی، جس کے بعد دوسروں کے لیے آسانی سے گزرنا ممکن ہوتا۔ قائد کیپٹن فاروقی اپنے جوانوں کی ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے خود آگے بڑھے اور ٹاپ سے نیچے اترنے لگے۔ سینکڑوں فٹ گہرائی میں برفیلی چٹانیں دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہونے لگتا تھا، لیکن خوف اس مرد مجاہد کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے اپنا خاصا سفر طے کر لیا تھا اور ان لمحات میں جب منزل کچھ زیادہ دور نہیں تھی، قدرت کو ان کی جرأت ایمانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں بڑے مرتبے سے سرفراز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بے خوف قائد اخلاقی فاروقی کا ہاتھ رسوں پر جمی برف سے پھسلا اور وہ سر کے بل چوٹی سے نیچے برف کی پتھریلی چٹان سے ٹکرائے۔ چند لمحوں بعد ہی جامع شہادت فرشتہ اجل نے ان کے پاکیزہ ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ سرخ رو ہو گئے، وہ بامراد ہو گئے۔ سکھو چک شمالی کے کھیتوں پر شام اتر رہی تھی۔ ماسٹر نور الدین نے بھینس کے سامنے کھلی میں اپنے ہاتھوں کا تابا تیار کر کے ڈالا تھا اور اب اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ مسجد کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے ایک نظر اپنے مکان کی چھت پر نصب جھنڈے پر ڈالی اور سر جھکا لیا۔ کل 14 اگست تھا اور ہر یوم آزادی پر وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے مکان کی چھت پر ہلالی پرچم لہرایا کرتے تھے۔ مسجد سے عصر کی اذان کی آواز بلند ہونے لگی تو ماسٹر صاحب بھی چونک کر ادھر متوجہ ہوئے اور گھر سے بمشکل 100 گز دور مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز سے فراغت پر وہ حسب معمول گاؤں کے دوسرے راستے سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تو نہیں تھا، لیکن گزشتہ 3-4 ماہ سے یہ معمول بن گیا تھا اور اس کا سبب تھا بابا مست۔ بابا مست کہاں سے آیا تھا، کون تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ سکھو چک کے لوگوں کو صرف اس بات کی خبر تھی کہ بابا مست گزشتہ 15-20 سال سے نزدیک دور کے دیہاتوں میں موجود خانقاہوں میں یا کسی پرانی قبر کے سرانے دھونی دھمایا کرتے تھے۔ حال مست بابا جی شاید مہینوں بعد کسی سے ایک آدھ بات کیا کرتے تھے، ورنہ ان پر جذب کی کیفیت ہی طاری رہا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں بابا مست کے لیے خوان نعمت سجا کر لے جاتی، جو وہ ان کے سامنے وہاں بیٹھے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ماسٹر نور الدین کو بابا مست صرف اس لیے پسند تھا کہ حال مست ہونے کے باوجود وہ پابندی سے نماز ادا کرتے تھے۔ خانقاہ کے کونے میں بنی چھوٹی سی مسجد میں جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی، بابا مست اپنی جگہ سے اٹھتا اور وضو کرنے کے بعد نمازیوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ ماسٹر نور الدین عصر کی نماز کے بعد چند منٹ کے لیے ضرور اس کے پاس بیٹھا کرتے اور باقی لوگوں کی طرح ان کی خواہش بھی یہی ہوتی تھی کہ بابا مست انہیں مخاطب کر کے کوئی بات کہے، لیکن باقی لوگوں کی طرح ابھی تک ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس روز بھی ماسٹر صاحب معمول کے مطابق خانقاہ کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں انہیں گاؤں کے چوکی دار پیراں دتے نے روک لیا۔ چونکہ وہ ایک فوجی افسر کے والد اور گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے،
اس لیے سارا گاؤں انہی کو تمام مسائل کا حل سمجھ کر اپنے دکھڑے ان کے آگے رو دیتا تھا۔ ماسٹر صاحب حسب توفیق اور ہمت ان کے کام بھی آتے رہتے تھے۔ اس روز انہیں بابا مست تک پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، جب اچانک ہی بابا جی کے سامنے موجود ان کے عقیدت مند چوک پڑے۔ بابا جی آہستہ سے کچھ بڑبڑائے تھے۔ نمبردار حمید خان نے فوراً اپنی گردن آگے بڑھائی اور بابا جی کی طرف عقیدت سے دیکھا۔ شاید وہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماسٹر جی نہیں آئے۔ 3 ماہ بعد بابا جی نے اچانک ہی ایک فکرہ کہہ دیا، ماسٹر نور دین کو بلاؤ، بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ نمبردار حمید خان نے فوراً گردن گھما کر اپنے پیچھے بیٹھے لوگوں سے کہا۔ 2-3 بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بابا جی کے حکم کی تعمیل ہو، لیکن اچانک ہی سامنے سے ماسٹر نور دین آتے دکھائی دیے۔ ماسٹر جی، بابا جی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ غلام محمد نے تیزی سے ماسٹر جی کے نزدیک پہنچ کر کہا۔ الحمدللہ، ماسٹر نور دین نے کہا اور تیز قدموں سے بابا جی کی طرف بڑھے، لیکن حیرت انگیز طور پر بابا جی خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خانقاہ کے دروازے پر لٹکے گیندے کے تازہ پھولوں کے ہاروں میں سے 2 ہار جو جمعرات کا دن ہونے کی وجہ سے آج ہی وہاں گاؤں والوں نے لٹکائے تھے نکال لیے اور ماسٹر نور دین کی طرف بڑھے۔ ماسٹر جی لکھ لکھ بدھائیاں کہتے ہوئے بابا جی نے دونوں ہار ان کے گلے میں ڈال دیے۔ ماسٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ تمام لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سورج خانقاہ پر اپنی آخری روشنائیاں بکھیر رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی روحانی خوشی کا احساس ضرور ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈھولیے بلاؤ، ڈھولیے بلاؤ۔ اچانک ہی بابا جی نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، جاؤ جاؤ بشر سے کہو ڈھول لے آئے۔ نمبردار حمید خان نے چلا کر کہا۔ وہ بابا جی کی ہر خواہش کو ثواب سمجھ کر پورا کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ بھی حیران ہو رہا تھا آج بابا مست کو کیا ہو گیا ہے۔ ہٹ جاؤ، ماسٹر جی کو بیٹھنے دو۔ بابا جی کا اگلا حکم موصول ہوا اور گاؤں والے اس طرح درمیان سے پھٹ گئے جیسے قطاریں بنا کر ماسٹر نور دین کو اپنے درمیان سے گزار رہے ہوں۔ یہاں بیٹھ۔ بابا جی نے باقاعدہ ماسٹر نور دین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں عین اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں وہ خود بیٹھا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کسی سیر زدہ معمول کی طرح بابا جی کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے جو ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ماسٹر جی حکم آ گیا، ماسٹر جی تم مراد بند ہو گئے۔ ایسا جلال ان کے چہرے پر آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس اثنا میں بشیر ڈھول والا اپنے ڈھول سمیت بابا جی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ڈگالا ڈگا، بابا جی کی آواز میں جانے کہاں سے ایسا جمال آ گیا تھا۔ انہوں نے بشیر کی طرف دیکھ کر حکم دیا۔ بشیر ڈھول والے نے ڈگا لگا لیا۔ ڈھول بجنے لگا۔ سارا گاؤں ڈھول بجنے کی آواز سے گونج رہا تھا اور بابا مست ماسٹر نور دین کو اپنے سامنے بٹھا کر حال کھیلنے لگا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دھمال ڈالنے لگا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس دھمال میں اس کا ساتھ دے۔ سب لوگ مجسم حیرت تھے۔ اچانک بابا جی کا ہاتھ بلند ہوا اور انہوں نے بشیر ڈھول والے کو روک دیا۔ پسینے سے ان کے سارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ صفائیاں کرو، انہوں نے اگلا حکم جاری کیا اور خانقاہ کے دروازے پر دھری جھاڑو میں سے ایک جھاڑو اٹھا کر خانقاہ سے ملحقہ قطع اراضی پر پھیرنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے باقی لوگ بھی اس کام میں شامل ہو گئے۔ ماسٹر نور دین نے اٹھ کر چاہا کہ وہ بھی خانقاہ کا صحن صاف کر دے، لیکن اچانک ہی بابا جی اس سے لپٹ گئے۔ نہ تو نہیں، تیرا منصب اور ہے۔ انہوں نے حیران پریشان ماسٹر صاحب سے کہا اور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، بس کرو، جاؤ، شاباش، جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ تیاریاں کرو، دلہا راجہ آ رہا ہے۔ یہ وہ آخری فکرہ تھا جو بابا مست نے کہا اور اپنی جگہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ دلہا تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے ماسٹر صاحب کو جانے کے لیے کہا تھا۔ ماسٹر صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ 8-10 لوگ ان کے تعاقب میں یوں آ رہے تھے جیسے اچانک انہیں ماسٹر صاحب کو ملنے والی ولایت کا علم ہو گیا ہو۔ ماسٹر صاحب نے ہار گلے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے جب گاؤں والوں کو سامنے پکے راستے 2 فوجی جیپیں اس طرف آتی دکھائی دی۔ ماسٹر صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا جی کی ساری بات انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ جیپیں ان کے نزدیک آ کر رک گئیں۔ اگلی جیپ سے ایک کرنل صاحب باہر آئے۔ انہوں نے اونچی آواز میں السلام علیکم کہہ کر ماسٹر نور دین صاحب سے متعلق دریافت کیا۔ میرا نام نور دین ہے، ماسٹر صاحب نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اس اثنا میں دونوں جیپوں سے باقی افسر اور جوان اتر کر کرنل صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کرنل صاحب نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں وہ بات جان گیا ہوں بیٹا، تم بے فکر ہو کر کہہ ڈالو۔ ماسٹر صاحب کو اچانک ہی کسی غیر مرئی قوت نے بوڑھے ماسٹر سے جوان مرد بنا دیا تھا۔ کرنل صاحب اور ان کے ساتھی ان کے احترام میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ چند ثانیے کی ہچکچاہٹ کے بعد کرنل صاحب نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا،
हमारा ताल्लुक 3rd कमांडो बटालियन से है। आपके साहबजादे शाहिद इकबाल साहब दुश्मन के खिलाफ दादे शुजात देते हुए शहीद हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मास्टर नूरदीन के मुंह से बेसाख्ता निकला और कर्नल साहब के साथी इंतहाई एहतराम से सब्र व रज़ा के इस पैकर की तरफ देख रहे थे। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मास्टर साहब को कप्तान साहब की शहादत का इल्म इनसे पहले कैसे हो गया। कर्नल साहब और इनके साथियों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। मास्टर नूरदीन ने अपने साथ आए गांव वालों की तरफ देखकर कहा, जिनकी आंखें भीग रही थी, और खुद बड़े पुरवकार कदमों पर अपने घर की तरफ चल दिए। कर्नल साहब और इनके साथी मास्टर साहब के पीछे इस तरह चल रहे थे जैसे परेड ग्राउंड में जवान अपने अफसर के पीछे मार्च किया करते हैं। नंबरदार हमीद खान ने 2 लड़के मास्टर साहब की हवेली की तरफ दौड़ा दिए, जहां इनके पहुंचने पर चारपाइयां और मूड़े धरे जा चुके थे। तशरीफ रखे। मास्टर नूरदीन ने बड़े फख्र से इनकी तरफ देखकर हाथ के इशारे से कहा और कर्नल साहब अपने साथियों समेत वहां बैठ गए। गांव के लोग इनके गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। नंबरदार हमीद खान बढ़ बढ़ कर इन गाजियों की पजीराई कर रहा था जो इस गांव की सुरखरुई का पैगाम लेकर आए थे। हवेली के दरवाजे से मास्टर साहब घर के आंगन में दाखिल हुए तो हशमत बीबी हाथ में सुरख जोड़ा पकड़े दिखाई दी। लो मास्टर जी, आप कहते थे देर हो गई। ईदा ने आज ही जोड़ा तैयार कर दिया। मैं नाप कराई हूँ, शाहिद इकबाल की दुल्हन को बिल्कुल फिट बैठता है। इनकी बेगम ने इनके कुछ कहने से पहले ही इनसे कहा, शाहिद इकबाल की शादी को 10 रोज बाकी थे और वो अगले 5 रोज के बाद आने वाला था। हशमत बीबी, तेरा दुल्हा राजा जल्दी आ गया। मास्टर जी ने भुर्राई हुई आवाज में कहा। हशमत बीबी ने फटी फटी नजरों से मास्टर नूर मोहम्मद की तरफ देखा, जिनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी, लेकिन जो सब्र और रज़ा का पैकर बने इनके सामने खड़े थे। मास्टर जी, हशमत बीबी के मुंह से सिर्फ 2 लफ्ज निकले और वह चकरा कर गिरी, लेकिन मास्टर जी ने उन्हें थाम लिया। सामने कमरे में कैप्टन शाहिद इकबाल की बेगम का दाज यानी दहेज तैयार कर दी। इसकी बहनें भाग कर बाहर आईं और मास्टर नूरदीन की हवेली पर शामे गरीबा उतर गई। 50 साल पहले 13 अगस्त को इस गांव में गमो अंदवा की एक तवील शाहरा पर सफर करते हुए दाखिल हुए तो इन्हें शिद्दत से अपने लुटने का एहसास हुआ था, लेकिन आज वो सुरखरू हुए थे। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से सामने बरामदे की छत पर लहराते सबज हिलाली परचम पर निगाह डाली और न जाने क्यों एक मुस्कुराहट इनके होठों पर ठहर गई। सब्र करो बच्चियों, सब्र करो, शहीद के दर्जात कम न करो। हशमत बीबी, आज कोई न रोए, आज रोने का नहीं फख्र करने का दिन है। हशमत बीबी, तेरे बेटे ने हमारा कद ऊंचा कर दिया। होश कर, तू शहीद की माँ है। जा गांव वालों से मुबारकबादियां वसूल कर। खुदा जाने इस लम्हे मास्टर साहब की आवाज में क्या रात कड़क रही थी। हवेली में चीखो पुकार थम गई थी। माँ जी, अब्बा जी ठीक कहते हैं, शहीदों की माएँ रोया नहीं करती। शाहिद इकबाल की बहन 3rd ईयर की तालिबा जीनत ने अपने दुपट्टे का पल्लू ढंग से सर पर रखते हुए अपनी माँ को हौसला दिया। हवेली के बाहर सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। नंबरदार हमीद खान के आदमियों ने जमीन पर चादरियां बिछानी शुरू कर दी थी। मास्टर साहब को देखकर सब एहतरामन खड़े हो गए। सारे मजमे पर सकूत तारी था। मुबारक हो मास्टर जी। अचानक ही सूबेदार मोहम्मद खान की आवाज ने सकूत तोड़ा। वो मास्टर साहब के साथ ही गुरदासपुर से हिजरत करके आया था। मोहम्मद खान, यार तेरा शागिर्द बाजी ले गया। मास्टर नूरदीन हैरत अंगेज हद तक नॉर्मल हो चुके थे। मैंने कहा था ना नूरदीन, तुझे 15 साल पहले कहा था ये सब का नंबर काट देगा। देख लिया, हम फौजी बूढ़े भी हो जाएं तो हमारी अकल कायम रहती है। मोहम्मद खान की आवाज़ भुर्रा गई। वो शाहिद इकबाल को हिसाब पढ़ाया करता था। रिटायरमेंट के बाद इसने गांव के बच्चों को अपने घर मुफ्त पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। जिस रोज शाहिद इकबाल ने सारे जिले में टॉप किया, इसने मास्टर नूरदीन से कहा था, अभी तूने देखा ही क्या है, देखना एक रोज मेरा शागिर्द सब का नंबर काट देगा। बड़ा आया है मास्टर, हम फौजियों से ज्यादा हिसाब किसी को नहीं आता, और आज इसका शागिर्द टॉप कर गया, सबके नंबर काट गया। सारी रात गाँव की फिजाएं कुरान मजीद की तिलावत से गूंजती रहीं। अली उस सुबह गांव के बाहर हमीद खान की जमीनों पर हेलीकॉप्टर उतरा और मास्टर नूरदीन का दूल्हा सक्कू चक्कर राजा कैप्टन शाहिद इकबाल शहीद पाकिस्तानी परचम में लिपट कर बाहर आ गया। कर्नल साहब और इसके साथी सारी रात वहां मौजूद रहे थे। हेलीकॉप्टर में शहीद के लाशे के साथ ब्रिगेडियर साहब खुद आए थे। सारी रात कर्नल साहब गाँव वालों को शाहिद इकबाल की कहानियां सुनाते रहे। बुलाफून लाज सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ इसकी फतह का किस्सा दोहराते रहे। सारी रात बाबा मस्त खानका के पहलू में खाली की ताराजी पर सफाई करता रहा। इसने अपने हाथों शाहिद इकबाल की कब्र खोदी थी।
صبح جب ہیلی کاپٹر سے سبز ہلالی پرچم میں اس کو باہر نکالا گیا تو بابا مست وہاں موجود تھا۔ شاہد اقبال کے ساتھیوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کے گھر تک لے جائیں۔ مجسمے عقیدت اس کی یونٹ کے افسروں نے اپنے جوان سال شہید کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ارد گرد دیہاتوں کے سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے پیچھے احترام سے چل رہے تھے اور بابا مست سب کے آگے آگے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ رکھی تھی، ٹریفک پولیس کے سارجنٹ کی طرح اپنے آگے سے راستہ صاف کروا رہا تھا۔ ہٹ جاؤ دلہے راجہ آ گیا، دلہا راجہ آ گیا۔ بڑی مستعدی سے وہ بار بار یہی دہراتا جا رہا تھا۔ جنازہ گاہ کی بڑی گلی سے گزر رہا تھا۔ سارے گاؤں کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر کھڑی کیپٹن شاہد اقبال شہید کا استقبال کر رہی تھی۔ گلی کے کونے والے مکان کی چھت پر لہو روتی آنکھوں والی سائرہ بی بی کو اس کی سہیلیوں اور شاہد اقبال کی بہنوں نے تھام رکھا تھا۔ جنازہ مکان کے سامنے آیا تو بابا مست تن کر کھڑا ہو گیا۔ جنازہ بردار ٹھٹک کر رک گیا۔ بابا مست نے چھڑی سے اوپر کی سمت اشارہ کیا۔ بھیگی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ایک سبز رنگ کا دوپٹہ اڑتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بابا مست پھر ہٹ جاؤ دلہا راجہ آ گیا پکارتا جنازے کے آگے آگے چلنے لگا۔ سائرہ نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے شہید دلہے پر پھینکا تھا، لیکن ایک سائرہ ہی نہیں، گاؤں کی ہر لڑکی اپنے ویر کیپٹن شاہد اقبال کے حضور اپنی آنکھوں سے موتیوں کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ اس کا جسد خاکین دوپٹوں، پھولوں اور ہاروں سے ڈھک گیا تھا جو گاؤں کی عورتیں اس پر پھینک رہی تھیں۔ ماسٹر صاحب کے گھر کے دروازے پر بابا مست ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جنازہ اندر چلا گیا۔ ظہر کے بعد بابا مست کی تیار کردہ قبر میں ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سکھو چک کے گبرو پتر کو اتار دیا گیا۔ لحد میں اتارتے ہوئے شاہد اقبال کو اس کے ہمراہیوں نے گن سیلوٹ دے دیا۔ مولوی محمد عمر نقشبندی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارا گاؤں سسکیاں بھر رہا تھا، لیکن ماسٹر نور دین مجسمے صبر و رضا بنے اپنی جگہ کھڑے تھے۔ ماسٹر صاحب شاہد اقبال کے ساتھیوں کی معیت میں گھر پہنچے۔ ان کی خواہش تھی کہ شہید کے ساتھی کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ماسٹر صاحب گھر پہنچے تو اندر برآمدے کے کونے میں حشمت بی بی کو زینب اور گاؤں کی عورتیں سہارا دیے بیٹھی تھی۔ ماسٹر صاحب کو دیکھ کر حشمت بی بی استقبالیہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسٹر جی میرے دلہے بیٹے کو رخصت کر کے آ گئے۔ ماسٹر صاحب نے ایک نظر اپنے پیچھے احتراماً کھڑے شاہد اقبال کے ساتھیوں پر ڈالی جو اپنے شہید ساتھی کی عظیم ماں کو نظر عقیدت گزارنے ان کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔ پھر حشمت بی بی کی طرف دیکھا۔ جھلیے ادھر دیکھ، تیرے بیٹے کو کتنے بڑے بڑے لوگ رخصت کرنے آئے ہیں۔ حشمت بی بی اتنے لوگ اس کی شادی پر کہاں تھے؟ احساس تفاخر ماسٹر نور دین کی آواز سے نمایاں تھا۔ شام سکھو چک پر اتر آئی تھی۔ بابا مست شہید کی قبر کے قریب براجمان تھا۔ اس نے چپ سادھ لی تھی۔ صوبیدار محمد خان اور اس کے ساتھی دیے روشن کر رہے تھے۔ نزدیک دور دیہاتوں کے لوگ اپنی حاضری گزار رہے تھے۔ عین ان لمحات میں سیاچن کے بلافونلا سیکٹر کی ایک پوسٹ پر کیپٹن شاہد اقبال کی جگہ اس کی یونٹ کے ایک اور کپتان صاحب اپنے جوانوں کے ساتھ ہزاروں فٹ بلندی پر -30 درجے سینٹی گریڈ یخ بستہ ہواؤں کے درمیان اپنے شہید کے لیے دعائے خیر کر رہے تھے۔ برف بارش کی صورت میں ان پر اتر رہی تھی۔ موسم کے تیور بدلنے لگے تھے۔ یخ بستہ ہواؤں کی رفتار اچانک 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی تھی، لیکن غازیان صفے شکن اپنے کوہ شگاف عزائم کے ساتھ اپنی پوسٹ پر برفانی چیتوں کی طرح چوکس تھے، کسی بھی لمحے دشمن کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، اس کی جارحیت پر قہر الہی کی طرح ٹوٹ پڑنے کے لیے، اپنے پیشرو کیپٹن شاہد اقبال شہید کی طرح۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ پیارا سا ناول؟ اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے۔ اگر آپ کو اور بہت سے اچھے ناول سننے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے، اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں۔